ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہمارے پاس یہ سچویشن ہے کہ ڈسٹینس فنکشن ڈیفائن ہے ان دس مینر، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پروف کریں کہ یہ جو ڈسٹینس فنکشن ہے along with this set یہ ایک میٹرک اسپیس ہوگا. اور یہاں پر دیکھیں ایک زیرو کو ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا ہے فرام ریئل نمبرز، تو وہ آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کیونکہ یہاں پر ریشنل نمبر ہیں، اور ریشنل نمبر میں آپ کو پتا ہے کہ ڈینومینیٹر ڈیفینیٹلی نان زیرو ہونا چاہیے. تو 1/x مائنس 1/i وائی ان کا ڈفرنس اور ماڈولس، یہ ڈسٹینس فنکشن آپ کو ڈیفائن ہے. آپ دیکھیں ہم اس کی 4 پراپرٹیز وہی سیٹسفائی کروانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں M1 پراپرٹی کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈسٹینس فنکشن وہ نان نیگیٹو ہونا چاہیے. تو آپ کو دیکھیں کہ ایبسولوٹ ویلیو فنکشن ہے، ایبسولوٹ ویلیو فنکشن ہے، یہ ہمیشہ نان نیگیٹو ہوتا ہے. تو اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ 1/x مائنس 1/y یہ ہمیشہ نان نیگیٹو ہوگا. نان نیگیٹو ہوگا کس کے لیے جی؟ فار آل ایکس وائی بلانگس ٹو ریئل نمبرس، اور چونکہ یہ فریکشن ہے، ریشنل نمبرز ہیں، ایک فریکشنل فارم ہے، اس میں ڈینومینیٹر نان زیرو ہونا چاہیے. تو یہ سچویشن ہے. تو اٹ مینس کہ یہ جو گیون ایبسولوٹ ویلیو، یہ ڈفرنس آف دس ایبسولوٹ ویلیو ہے، وہ ڈسٹینس فنکشن ہی ہمارا ڈیفائن ہے. تو اٹ مینس کہ گیون ڈیفائن ڈسٹینس فنکشن وہ نان نیگیٹیوٹی کی کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتا ہے. سیکنڈ پراپرٹی ہے جی کہ ہم ڈسٹینس فنکشن کو ایکول کریں گے زیرو کے، اور پروف کریں گے کہ وہ پوائنٹس بھی ایکول ہوں گے یا کوئنسیڈنٹ ہوں گے. تو ڈسٹینس فنکشن کو زیرو کرنے کا مطلب کہ وہ جو گیون ڈیفینیشن ہے 1/x مائنس 1/y ود ایبسولوٹ ویلیو وہ زیرو ہونی چاہیے. تو دیکھیں اب وہی بات کہ ہم نے ڈسکس بارہا دفعہ کر چکے ہیں کہ کسی بھی ویریبل یا کوانٹٹی کا اگر ایبسولوٹ ویلیو زیرو ہے تو وہ تب ہی پاسبل ہے کہ اگر وہ ویلیو انفیکٹ زیرو ہو، اٹ سیلف زیرو ہو. تو یہاں سے یہ آگے سچویشن فردر 1/x از اکول ٹو 1/y کہہ دیں گے، اور یہاں سے اگر 1/x از اکول ٹو 1/y ہے تو x از اکول ٹو کیا ہوگا جی؟ y ہوگا فار آل. پھر وہی بات کہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پر ایکس وائی اور ریئل نمبرز کوئی بھی ہو سکتے ہیں ایکسکلوڈنگ زیرو. تو یہی چیز آپ بیکورڈ کریں گے، کنورسلی پرفارم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ویل کم ایٹ دس پوائنٹ. تو ڈسٹینس فنکشن بھی زیرو ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ پراپرٹی ریفلیکسو کی وہ بھی پروف ہو رہی ہے. تھرڈ ہے جی آپ کے پاس کیا ہے جی کہ ہم اگر ڈی آف ایکس وائی، وہ سمیٹرک پراپرٹی وہ ڈی آف وائی ایکس کے ایکول ہونی چاہیے. تو دیکھیں یہ 1/x مائنس 1/y کہہ دیں گے. اور دیکھیں یہاں پر ہم اس طرح کے اسٹیپ پہلے بھی کر چکے ہیں، مائنس کامن لے لیں تو مائنس 1/y مائنس 1/x. ہاں جی، اور یہاں سے آپ دیکھیں جی آپ کو پتہ ہے کہ مائنس آف ایکس ماڈ از اکول ٹو ایکس ماڈ ہوتا ہے. تو اب مائنس سائن ابزارب ہو جاتا ہے، 1/y مائنس 1/x آ جائے گا. تو دیکھیں یہی تھا جی کہ اگر ایکس وائی کے ان بٹوین ڈسٹینس ہے تو 1/x مائنس 1/y آ گیا. اگر 1/y مائنس 1/x آ گیا تو یہ ڈسٹینس فنکشن الٹر کر جائے گا بٹوین دیز ٹو پوائنٹس. تو دیکھیں یہاں پر سمیٹرک پراپرٹی بھی سیٹسفائی ہو رہی ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو آپ کی M4 پراپرٹی ہے جی، وہ کیا ہے کہ آپ ڈی آف ایکس وائی should be less than equal to d of x z پلس ڈی آف زیڈ وائی کے دو پوائنٹس ہیں. اگر ان کے ان بٹوین ایک زیڈ پوائنٹ آ جاتا ہے تو وہ پوائنٹس اگر کولینئر ہیں تو ڈی آف ایکس زیڈ کے ان بٹوین جو ڈسٹینس ہے وہ زیڈ وائی ایکس زیڈ پلس زیڈ وائی کا ڈسٹینس اکول ٹو ہوگا ایکس وائی کے. تو کولینئر ہے. اگر نان کولینئر ہے ڈیو ٹو ٹرائنگولر انیکویلٹی ہم نے دیکھا تھا کہ ڈی آف یہ ایکس وائی وہ لیس دین ہونا چاہیے ڈی آف ایکس زیڈ پلس زیڈ وائی، یعنی کہ سم آف لینتھ آف ٹو سائڈز آف اے ٹرائنگل مسٹ بی گریٹر دین دا تھرڈ ون. تو یہی پراپرٹی ہم نے پروف کرنی ہے. تو دیکھیں جی یہاں پر ہم لیتے ہیں آپ کا ڈی آف ایکس وائی ہے جی 1/x مائنس 1/y. تو دیکھیں اگر ہمارے پاس کیا تھا جی، ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس x مائنس وائی تھا تو x مائنس زیڈ پلس زیڈ مائنس وائی،
مین کہ جس سینس میں یا جس پیٹرن میں آپ کے پاس فنکشن ڈیفائن ہے اسی پیٹرن میں آپ نے زیڈ کو انٹروڈیوس کروانا ہے، انکلوڈ کروانا ہے. تو یہاں پر دیکھیں 1/x فریکشن کی فارم میں ہے تو فریکشن کی فارم میں ہی زیڈ کو انٹروڈیوس کروائیں. تو ونس اگین آپ ٹرائنگولر انیکویلٹی امپلائی کریں گے جی. وہ کیا ہے کہ کوئی بھی ریئل نمبرز ہیں سے اے پلس بی کہ ماڈولس آف سم مسٹ بی پریسیڈیڈ بائی سم آف ماڈولو. اور یہ کس کے لیے جی؟ فار آل دا ریئل نمبرس، ہر ریئل نمبر کے لیے یہ پیئر آف ریئل نمبرس کے لیے یہ پراپرٹی سیٹسفائی ہوتی ہے. تو دیکھیں جی یہاں پر اس کو اپلائی کر دیں کہ ڈی آف ایکس وائی مسٹ بی، اتنی پورشن کو آپ اے کہہ دیں، اس ڈفرینس کو آپ بی کہہ دیں. تو اپلائی کر دیں جی کہ یہ کیا آ جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ وہ لیس دین ہو جائے گی رائٹ ہینڈ سائڈ سے جب آپ موڈولو کو بریک کر دیں گے. پلس 1/z مائنس 1/، یہ موڈولو کو آپ نے یہ پراپرٹی اپلائی کی، یہاں پر یہ والی پراپرٹی اپلائی کی آپ نے ٹرائنگولر انیکویلٹی کی، تو وہ موڈولس لیفٹ ہینڈ سائڈ لیس دین ہو جائے گی رائٹ ہینڈ سائڈ کی. اب رائٹ ہینڈ سائڈ دیکھیں جی فردر ایکول ٹو ہے یہ والی ڈیفینیشن ڈی آف ایکس زیڈ کی ہو جائے گی اور یہ ڈی آف زیڈ وائی کی. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رائٹ سائڈ کے ایکول ہے. تو اب اگر آپ نے لیفٹ سائڈ لکھنی ہے تو یہاں پر ونس اگین آپ یہ لگا دیں، ادروائز یہ ساری چیز رائٹ سائڈ کے ایکول ہے. اور لیفٹ سائڈ پہ چونکہ ایکس آف وائی ہے تو وہ لیس دین ایکول ٹو آ جائے گا ڈیو ٹو دس انیکوالٹی. تو دیکھیں آپ کے پاس ٹرائنگولر انیکوالٹی بھی سیٹسفائی ہو رہی ہے اس کیس میں. اوکے نیکسٹ ٹائم ہم کسی دوسری میٹرک کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے. تو یہاں پر ایک آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے کہ یہی اگر آپ نے فنکشن 1/x مائنس 1/y کیا، اگر ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں مینس کہ یہاں پر اگر میں یہ کرتا ہوں کہ 1/x مائنس اے کر دیتے ہیں مائنس 1/y مائنس اے کر دیتے ہیں ڈسٹینس فنکشن بٹوین 2 پوائنٹس ان اے پلین یعنی کہ R2 پلین. تو آپ یہ چیک کریں گے کہ آیا یہ میٹرک اسپیس ہے آن، آپ نے چیک کرنا ہے کہ آیا یہ میٹرک اسپیس ہے آن آر مائنس اے، آر مائنس اے کے اوپر یہ میٹرک اسپیس ہے کہ نہیں. یہ ساری پراپرٹیز آپ چیک کریں گے اور دس ڈیفائنڈ فنکشن. ڈیئر اسٹوڈنٹ اب ہمارے پاس ایک ڈسٹینس فنکشن ہے ان سچ اے وے ڈیفائن ہے اور ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ جو ڈسٹینس فنکشن ہے یہ میٹرک نہیں بناتا آن آر، یعنی کہ آر اور ڈی پرائم اگر کمبائن کر کے جو میٹرک اسپیس کا ایک اسٹرکچر بنے گا وہ بنتا ہے، وہ اس کیس میں اس ڈسٹینس فنکشن کے تھرو وہ پاسبل نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ ڈیفینیٹلی وہ جو 4 ایگزیمز ہمارے میٹرک اسپیس کے ہیں، نان نیگیٹیوٹی، سیمیٹرک، ریفلیکسو اور جو سا ٹرائنگولر انیکوالٹی، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک جو سی ہوگی پراپرٹی وہ ڈیفینیٹلی سیٹسفائی نہیں کر رہی ہوگی. تو آئیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پر اس کے جو سی ہے کنٹراڈکشن آتی ہے. یعنی دیکھیں جی فرسٹ پراپرٹی M1 ہے جی آپ کی. دیکھیں آپ کے پاس ڈیفائن فنکشن ہے ڈی پرائم آف ایکس وائی ایکس ماڈولس پلس وائی ماڈ. ویل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جی سینس کہ ایکس موڈ کسی ریئل نمبر کا موڈ وہ نان نیگیٹو ہوتا ہے، سیکنڈ ریئل نمبر یہ بھی نان نیگیٹو ہوگا. تو اگر یہ نان نیگیٹو ہیں تو ان کا سم بھی نان نیگیٹو ہوگا. تو اٹ مینس کہ جو ڈیفائنڈ فنکشن ہے ڈسٹینس فنکشن اس کی ویلیو اوور آل نان نیگیٹو ہی ہوگی آن ریئل لائن. تو فرسٹ پراپرٹی تو سیٹسفائی کر رہی ہے. سیکنڈ پراپرٹی دیکھتے ہیں جی. سیکنڈ پراپرٹی ہے جی کہ جو گیون میٹرک ہے اور گیون ڈسٹینس فنکشن ہے اس کی ویلیو کو 0 لیں گے ہم. اوکے اگر 0 لیں گے تو دس امپلائز دیٹ کہ ایکس ماڈ جو ڈیفائن ویلیو ہے وہ 0 ہو جائے گی. تو پھر یہ بارہا دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایکس ماڈ پلس وائی ماڈ نان نیگیٹو پلس نان نیگیٹو کا آنسر اگر 0 ہے تو ڈیفینیٹلی یہ موڈ دیم سیلف 0 ہوں گے، ادروائز ان کا آنسر سم ہو کر کبھی بھی 0 نہیں آئے گا. اور یہ بھی ہم نے بارہا دفعہ ڈسکس کیا ہے کہ اگر کسی نمبر کا موڈ 0 ہے تو وہ تب ہی پاسبل ہے جب وہ نمبر اٹ سیلف 0 ہوگا. تو یہاں پر یہ دونوں نمبر 0 ہی ہونے چاہیے. تو دیکھیں اور جب یہ 0 ہیں تو اٹ مینس x 0 از اکول ٹو وائی.
تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں x از اکول ٹو وائی ہوں گے. یہ ایک ڈائریکشن میں تو پراپرٹی پروو ہوگی. اب کوشچن از دیٹ کہ آیا کنورسلی یہ چیز سیٹسفائی کرتی ہے. تو کنورسلی دیکھیں یہاں پر کیا سچویشن ہے. کنورسلی یہ ہونا چاہیے کہ یہی سارے سٹیپس بیکورڈ پوزیشن میں جب آپ پروسیڈ کریں تو وہی ڈی پرائم آف ایکس وائی زیرو آنا چاہیے. مین کہ پہلے یہ گیون تھا, یہ آپ کے پاس گیون تھا اور یہ آپ نے پروف کیا ہے, اس کا پروف کیا ہے. اب آپ کے پاس یہ چیز اب ہم گیون لیں گے اور یہ بیکورڈ یہ پروف کریں گے. یعنی آپ دیکھتے ہیں جی یہ سچویشن ہوتی ہے کہ نہیں. کنورسلی ہم لیٹ کرتے ہیں کنورسلی ایف کہ جی ایکس از اکول ٹو وائی ہے. تو ڈیفینیٹلی دیکھیں جی اگر دو ریئل نمبرس ایکول ہیں تو کبھی بھی وہ امپلائی نہیں کرتے کہ وہ ایکس از اکول ٹو وائی از اکول ٹو زیرو ہوگا. ڈیفینیٹلی بہت آسان سی بات ہے. دیکھیں دو نمبرس تو 2 از اکول ٹو 2 بھی ہے, 3 از اکول ٹو 3 بھی ہے, لیکن ایکول ہونے سے کبھی بھی یہ امپلائی نہیں ہوتا کہ وہ نمبر زیرو ہوں گے. تو یہ بات یہاں پر کنٹراڈکٹ کر جاتی ہے. تو اٹ مینس کہ کنورسلی تو دیر فور ڈی ایکس وائی, تو دیر فور یہ بات اب یہاں سے امپلائی نہیں ہو سکتی کہ ڈی پرائم آف ایکس وائی زیرو ہوگا, کیونکہ نمبرز دیم سیلف زیرو نہیں ہے. مین کہ یہاں پر یہ سیکنڈ سٹیپ پہ ہی یہ جو سٹیپ ہے یہیں پر یہ کنٹراڈکشن دے دیتا ہے. مینس کہ زیرو امپلائی نہیں ہو رہا. دو نمبرز کے ایکول ہونے سے یہ کبھی بھی مطلب نہیں ہوتا کہ وہ نمبر زیرو ہیں. 2 از اکول ٹو 2 بھی ہو سکتا ہے, 3 از اکول ٹو 3 بھی ہو سکتا ہے, اینڈ سو آن. تو نان زیرو نمبرز بھی ایکول ہو سکتے ہیں. تو یہ بڑی ایک کامن سی بات ہے, کامن مقصد ہے, کوائٹ سیلف ایویڈنٹ ہے. تو دیر فور کہ گیون آپ کہیں گے جی کہ ڈی پرائم آف ایکس وائی از ناٹ اے میٹرک. ڈیئر اسٹوڈنٹ, ہمیں اب ایک ڈسٹینس فنکشن گیون ہے اور پروف کرنا ہے کہ along with دس فنکشن یہ آر ڈی ایک میٹرک اسپیس ہے. آر ڈی ایک میٹرک اسپیس ہے, مینس کہ ڈی ایک میٹرک ہے آن دا سیٹ آف ریئل نمبرس. تو یہ ہم نے اس کو پروف کرنا ہے. تو دیکھیں پہلی پراپرٹی ہے آپ کی جی M1 نان نیگیٹیوٹی کی. تو کیسے ہے جی, آپ کا یہ فنکشن گیون ہے تو ایبسولوٹ ویلیو آپ کو پتہ ہے جی یہاں پر کہ ایبسولوٹ ویلیو آف اینی ریئل نمبر آف اینی کوانٹٹی ہمیشہ نان نیگیٹو ہوتی ہے. اوکے, اگر نان نیگیٹو ہے تو اس کا پازیٹیو اسکوئر روٹ, میں پھر کہہ رہا ہوں پازیٹیو اسکوئر روٹ, وہ بھی نان نیگیٹو ہوگا. ہم نے دیکھا تھا کہ یہ پازیٹیو اسکوئر ایکس اور پازیٹیو اسکوئر روٹ آف ایکس, اور سیکنڈ ہے جی یہ آپ کا نیگیٹو اسکوئر روٹ آف ایکس. تو یہ اپر برانچ پازیٹیو ابو ایکس ایکسز اور لوور برانچ نیگیٹو ایکس. تو آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ -4 ہے اسکوئر روٹ آف مائنس اسکوئر روٹ آف 4, تو یہ -2 آنسر ہوگا. پازیٹیو ہے اسکوئر روٹ 4 تو آنسر +2 ہوگا. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اسکوئر روٹ آف 4 یہ +-2 نہیں ہوتا. البتہ جب آپ کسی ایکویشن کو کہتے ہیں کہ x²= 4 ہے, تو اس کو سالو جب کرتے ہیں آپ تو اس کا آنسر آتا ہے +-2. تو دیکھیں اس کا سلوشن +-2 ہوتا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے یہاں پر اس کا اسکوئر روٹ لیا ہے. اٹ مینس کہ اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ کون سی ویلیوز ہوں گی جن کا آپ اسکوئر لیں گے تو آنسر 4 آئے گا. تو اس کا آنسر ہم کرتے ہیں کہ وہ +-2 ایسی ویلیوز ہیں جن کا اسکوئر جن کو کریں تو آنسر 4 آئے گا. تو اس چیز کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ اسکوئر روٹ نہیں یہاں پر لیا آپ نے, یا اگر لیا بھی ہے تو وہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہی ہوں گے, تو پھر آنسر +-2 آئے گا. ادروائز آپ ایک روٹ کو لوز کر جائیں گے اگر آپ پلس اسکوئر روٹ لیں یا مائنس اسکوئر روٹ, ان میں سے ایک لیں گے. اینی ہاؤ, تو یہ چیز آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے. تو یہ پازیٹیو اسکوئر روٹ ہے پازیٹیو کوانٹٹی کا, تو ڈیفینیٹلی یہ بھی نان نیگیٹو ہوگا. تو اٹ مینس کہ یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرسٹ پراپرٹی نان نیگیٹیوٹی کی پروو ہو گئی. سیکنڈ پراپرٹی ہے جی آپ کی کہ آپ میٹرک جو گیون آپ کا ڈسٹینس فنکشن ہے اس کو 0 اس کی ویلیو کو کریں گے اور ایکس اور وائی کو کوئنسائڈ کریں گے, ایکول ہونے چاہیے. تو ویل ڈیفائنڈ فنکشن ہے جی آپ کا x - y اسکوئر روٹ از اکول ٹو 0. ویل جی پھر وہی بات ہم نے اس کو بارہا دفعہ ڈسکس کی ہے. اسکوئر روٹ آف اینی تھنگ اگر 0 آتا ہے تو وہ تب ہی پاسبل ہے جب اینی تھنگ وڈ بی 0. کوئی پازیٹیو کوانٹٹی نان نیگیٹو کوانٹٹی اس کا اگر اسکوئر روٹ 0 ہے تو وہ تب ہی پاسبل ہے جب کوانٹٹی اٹ سیلف 0 ہوگی.
ओके जी, अब किसी भी क्वांटिटी का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो है तो वो तब ही पॉसिबल है जब क्वांटिटी इट सेल्फ जीरो होगी। तो देखें जी, यहाँ से आप फर्दर कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई। ओके जी, यहाँ से अब आप जौन सा है कन्वर्सली प्रोसीड करेंगे तो आप जौन सा देखेंगे कि डिस्टेंस फंक्शन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी जो सिमेट्रिक की है वो भी प्रूफ हो गई है, और सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो भी प्रूफ हो गई। थर्ड देखें जी, क्या है जी, M3 आपकी मीट्रिक है जी डी एक्स वाई, इसको इक्वल टू करेंगे डी ऑफ वाई एक्स के। ओके वेल, यहाँ पर x माइनस वाई, हाँ जी आप देखें कि माइनस कॉमन ले लें, वाई माइनस एक्स, ये स्टेप्स हम कर चुके हैं बार हर दफ़ा। तो इसको वंस अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू अब्जॉर्ब हो जाती है, तो y माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है, डेट वुड बी इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। ये ऐसी चीज़ें जो हम पहले भी देख चुके हैं सिमिलर इस तरह की। अब आए जी लास्ट बट नॉट लीस्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। देखें जी, यहाँ पर आप लेंगे x y, इसके इन बिटवीन एक पॉइंट z इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि सो डैट जो आपकी ये इनइक्वालिटी है डी ऑफ एक्स वाई लेस देन डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड एक्स, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके जी, ये आपके पास गिवन है। इसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स माइनस वाई है जी स्क्वायर रूट। ओके जी, हमने अब जेड को इंट्रोड्यूस करवाना है। देखें, हमने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर से हम वेल अवेयर हैं कि ए प्लस बी के मॉडुलस ऑफ सम मस्ट बी प्रिसीडेड बाय सम ऑफ मॉडुलोस, मॉडुलीस, जो भी आप इसका प्लूरल समझ लें। ओके, अब देखें जी, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड के इक्वल है। अब राइट साइड डेफिनेटली वो उससे ग्रेटर होगी लेफ्ट साइड से, कॉमन सेंस की बात है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट जो हमने करनी है उसके लिए एक थोड़ा सा हमें स्टेप करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड से लेस है, राइट साइड में मैं फर्दर कोई क्वांटिटी ऐड कर दूं, तो पॉजिटिव क्वांटिटी, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी ऐड कर दें हम, तो आप देखेंगे फिर भी लेफ्ट साइड उससे लेस ही रहेगी। कॉमन सेंस की बात है, अगर लेफ्ट स्पैन में पैम में आपके लेफ्ट साइड राइट साइड से लेस ही रहेगी अगर राइट साइड पे कोई क्वांटिटी ऐड भी कर दें। फॉर एग्जांपल देखें, 2 लेस है 3 से, 3 में कुछ ऐड भी कर दें तो ये और लेस हो जाएगा। तो ये इसमें बहुत कॉमन सेंस की बात है। ये हमने क्यों किया है, अब देखें, ये हमने अपनी रिक्वायरमेंट के लिए किया है। आप देखें यहाँ पर ये इसका स्केयर है, हाँ जी, इस क्वांटिटी का स्केयर यहाँ पर है। तो आप देखें राइट साइड एक एक्स फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड है। तो ये एक सिचुएशन बन रही है। फिर ऑब्जर्व कर लें, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर है, एंड मॉडुलस ऑफ बी जो सा स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर है। तो ये आपने इसको कंसीडर करना है जी। अब देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड जो सी है वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। क्या है जी, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, तो क्या आ जाएगा जी, ये फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। ओके जी, अब इसको आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट ये आपके पास इनइक्वालिटी बन गई। अब देखें जी, यहाँ पर ये क्यों बनाई है हमने, क्योंकि हमारा डिजायर्ड फंक्शन जो सा है गिवन फंक्शन वो इस फॉर्म में है, और ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के लिए हमने ये काम करना है। तो देखें, अब ये आपने यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लिया है, तो अब इसको आप पुट कर दें जी। अब आप पुट करें यहाँ पर जी, a इज इक्वल टू आप पुट कर दें x माइनस जेड, और y इज इक्वल टू पुट कर दें z माइनस b। ठीक है जी, तो अब देखें, देयर फॉर वन इम्प्लाइज, हाँ जी, क्या बन जाएगा जी, a किसके इक्वल है, x माइनस जी के, तो x माइनस जी प्लस z माइनस यहाँ पर y आएगा। इसी तरह ये x माइनस जी प्लस वाई जेड माइनस के जी। देखें, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x माइनस वाई एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट ऑफ दिस, और ये x माइनस जेड प्लस जेड माइनस। ओके जी, अब आप देखें ये चीज़ आपकी गिवन मेट्रिक में x y, ये अकॉर्डिंग d ऑफ x z प्लस d ऑफ
زیڈ وائی. تو آپ کی یہ ٹرائنگولر انیکوالٹی پروف ہو گئی. آپ اس میں دیکھیں یہ جو آپ نے پروسیس کیے ہے ڈیفینیٹلی یہ تھوڑا سا آپ کو اس کے لیے ایک میچورٹی ہونی چاہیے, تھوڑا سا ایکیوٹ لاجک آپ کو اپلائی کرنی پڑے گی, اور جو سا ہے وہ تھوڑا سا میتھمیٹیکلی میچور ہی آپ ہوں گے تو یہ ایسے پروسیس آپ ایسے سٹیپس کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ پریکٹس آپ کریں گے دوسری پرابلمس میں اس طرح کی, تو آپ انشاءاللہ اس کے لیے کافی آپ یوز ٹو ہو جائیں گے. تو نیکسٹ ہم کسی اور پرابلم کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب ہم ڈسکس کریں گے میٹرکس ان ٹرمز آف اندر میٹرکس, ڈیفائنڈ میٹرکس. تو دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس کوئی آربیٹری سیٹ ایکس ہے, اس پر ایک میٹرک ڈیفائن کی گئی ہے ڈی پرائم آف ایکس وائی. اس کو پروف کرنا ہے کہ یہ ڈی پرائم ایک میٹرک اسپیس ہے جو اس طرح ڈیفائن ہے, ویئر جو سا ہے ڈی آف ایکس وائی مین ڈسٹینس فنکشن آلریڈی ڈیفائن ہے کہ وہ میٹرک ہے آن ایکس, مینس کہ میٹرک آلریڈی ایک ڈیفائن ہے آن ایکس جو کہ وہ 4 پراپرٹیز سیٹسفائی کرتی ہے. اور ڈی پرائم ان ٹرمز آف جو ڈی ایکس وائی ہے ڈسٹینس, ڈی پرائم ڈسٹینس فنکشن جو ان ٹرمز آف ڈی ہے اس کو آپ نے پروف کرنا ہے کہ وہ میٹرک ہے. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ میٹرک ان ٹرمز آف اندر میٹرک یا ڈسٹینس فنکشن ان ٹرمز آف اندر ڈسٹینس. جیسے آپ کے پاس ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کوس اسکوائر ایکس ہے, تو وہ کس کے ایکول ہوتا ہے 1 مائنس سائن اسکوائر ایکس, مینس کہ ایک ٹریگنومیٹرک فنکشن ان ٹرمز آف ادر ٹریگنومیٹرک فنکشن ایکسپریس ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک ڈسٹینس فنکشن ان ٹرمز آف اندر ڈسٹینس فنکشن ایکسپریس ہے, اور ڈی آلریڈی ڈیفائنڈ میٹرک ہے. ڈی آلریڈی ڈیفائنڈ میٹرک ہے مینس کہ وہ 4 پراپرٹیز آف میٹرک اسپیس جو ہوتی ہیں ان کو سیٹسفائی کرتا ہے. تو آئے دیکھیں ہم ڈی پرائم کے لیے اس کو پروف کریں گے. تو دیکھیں ڈی پرائم کے لیے سب سے پہلے نان نیگیٹیوٹی ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا ڈی پرائم جو سا ہے وہ ایک نان نیگیٹو ویلیو دیتا ہے کہ نہیں. تو دیکھیں جی اس میں آپ کے پاس ڈی پرائم کو دیکھیں ان ٹرمز آف ڈی ڈیفائن ہے, تو آپ کو پتا ہے جی کہ سنس کہ ڈی از میٹرک آن ایکس ہے تو اٹ مینس کہ میٹرک اسپیس ہے تو ڈی ایکس وائی نان نیگیٹو ہوگا فور آل ایکس وائی بلانگس ٹو ایکس, کیونکہ ڈی میٹرک اسپیس ہے تو اٹ مینس کہ وہ 4 پراپرٹیز کو سیٹسفائی کرے گا. تو ان میں سے پہلی ہی پراپرٹی کیا ہے جی یہ ہے, تو یہ آپ کا فار آل ایلیمنٹس آف ایکس کے لیے نان نیگیٹو ہوگا. دیکھیں اگر ڈی آف ایکس یہ ہے نان نیگیٹو تو اٹ مینس کہ اگر اس میں 1 ایڈ بھی کر دیں گے آپ تو پھر بھی یہ نان نیگیٹو ہی رہے گا. میں نے اس کو دونوں طرف 1 کو ایڈ نہیں کیا, میں یہ بتا رہا ہوں کہ 1 کو اگر ایڈ کریں گے تو تب بھی اس کا آنسر نان نیگیٹو ہی رہے گا. ہم یہاں پر ایڈ نہیں کر رہے دونوں طرف, اینی ہاؤ جیسے بھی آپ انڈرسٹینڈ کر لیں. تو اٹ مینس کہ اب دیکھیں یہاں پر یہ فرسٹ والا نان نیگیٹو, سیکنڈ والا نان نیگیٹو, ان کو اگر ڈیوائڈ بھی کریں گے تو آنسر پھر بھی کیا آئے گا, ان کا رزلٹ نان نیگیٹو ہی رہے گا. ڈیوائڈ کرنے سے بھی نان نیگیٹو ہی رہے گا. تو دیکھیں یہی چیز کو ہم نے ڈی پرائم آف ایکس وائی کہا ہے. تو اٹ مینس کہ جو نیو ڈسٹینس فنکشن ہم نے ڈیفائن کی ہے وہ بھی نان نیگیٹو ہے فار آل ایکس وائی بلانگس ٹو کیپیٹل ایکس. تو یہ فرسٹ پراپرٹی ہو گئی جی. سیکنڈ پراپرٹی کیا ہے جی M2. اوکے جی کہ یہاں پر ہم اس کو ڈی پرائم ازیوم کریں گے کہ فور اینی 2 پوائنٹس اگر اس کا ڈسٹینس فنکشن 0 ہے تو ہم نے پروف کرنا ہے کہ یہاں پر وہ 2 پوائنٹس بھی کوانسیڈنٹ ہوں گے فار ڈی پرائم میٹرک جو ہے. تو ڈی پرائم کس ٹرمز میں ڈیفائن ہے جی کہ ڈی آف ایکس وائی پلس 1 پلس ڈی آف ایکس وائی. دیکھیں جی یہاں پر جیسے بھی آپ اس کو کہہ لیں کہ اگر یہ 0 ہے تو کراس ملٹیپلائی کر دیں, یا آپ کہتے ہیں جی نیومینیٹر اوور ڈینومینیٹر اگر 0 ہے تو یہ تب ہی پاسبل ہوگا جب نیومینیٹر 0 ہوگا. مین آپ کہتے ہیں کہ اے اوور بی اگر 0 ہے تو یہ تب ہی پاسبل ہے جب اے 0 ہو. بی کبھی بھی آپ کو پتا ہے فریکشن میں 0 نہیں ہو سکتا, ادروائز وہ ڈیفائن نہیں ہوتا, ایک انفینٹ ویلیو ہوتی ہے. جو بھی آپ انڈیفائنڈ ویلیو ہوتی ہے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. تو دیکھیں جی یہاں پر ڈی آف ایکس وائی 0 ہے تو ڈی اب آپ کو پتا ہے سنس ڈی از میٹرک آن ایکس ہے تو دس امپلائز دیٹ کہ اگر ڈی آف ایکس وائی اگر 0 ہوگا تو اٹ مینس کہ ایکس اور وائی ایکول ہوں گے. تو دیکھیں جی ہم نے ڈی پرائم کو اگر 0 لیا ہے تو کنورسلی آپ نے دیکھا کہ وہ پوائنٹس بھی کانسیڈنٹ آ گئے. اسی طرح اب آپ اس کو بیکورڈ بھی پرفارم کر سکتے ہیں.
کنورسلی چلے میں اس کو ہم اٹیمپٹ کر لیتے ہیں. کنورسلی ہم لیٹ کرتے ہیں کہ if x از اکول ٹو وائی ہے, اگر x از اکول ٹو وائی ہے تو d چونکہ میٹرک ہے تو d آف ایکس وائی 0 ہوگا. d آف ایکس وائی 0 ہوگا تو اٹ مینس کہ آپ کہہ دیں گے کہ 1 اوور d پلس ایکس وائی یہ بھی 0 ہوگا. تو یہ 0 ہوگا تو یہ ساری ویلیو تو ڈیفائن ہے جس کو ہم ڈی پرائم آف ایکس وائی کہتے ہیں. تو دیکھیں جی کنورسلی بھی یہ چیز ٹرو ہو رہی ہے, تو سیکنڈ پراپرٹی بھی سیٹسفائی ہوگی. تھرڈ پراپرٹی دیکھتے ہیں جی, سیمیٹرک ہے کہ ڈی پرائم آف ایکس وائی شوڈ بی اکول ٹو ڈی پرائم آف وائی ایکس. تو یہ کس کے اکول ہے جی, ڈی آف ایکس وائی اوور 1 پلس ڈی آف ایکس وائی. ویل اب آپ کو پتہ ہے جی کہ سنس ڈی از اگین کیا ہے جی میٹرک آن ایکس, میٹرک آن ایکس ہے, تو دس امپلائز ڈیٹ کیا ہوگا جی کہ ڈی آف ایکس وائی از اکول ٹو ہوگا ڈی آف وائی ایکس. اور کس کے لیے جی کہ فار آل ایکس وائی بلانگس ٹو کیپیٹل. ویل جی اگر یہ سچویشن ہے تو اٹ مینس کہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ڈی آف ایکس وائی از اکول ٹو, دیکھیں ڈی آف ایکس وائی ڈی آف وائی ایکس کے اکول ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈی میٹرک ہے, تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں ڈی آف وائی ایکس اوور 1 پلس ڈی آف, دیکھیں جی یہی چیز جون سی ہے ڈی پرائم آف وائی ایکس کے ایکول ہو جائے گی, کیونکہ ڈیفائن فنکشن آپ کا اگر ایکس وائی ہے تو وائی ایکس جون سا ہے اس کے لیے ڈی پرائم آف وائی ایکس بن جائے گا. جیسے بھی آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. تو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جون سا بھی ہے آپ کا جی ٹرائنگولر انیکویلٹی M4. M4 کیا ہے جی کہ آپ نے پروف کرنا ہے کہ ڈی پرائم آف ایکس وائی شوڈ بی preceded by d prime of xz plus d prime of zy whenever third point z is introduced between 2 points x and y. تو دیکھیں جی یہاں پر پھر وہی بات کہ d prime in terms of d جو کہ ڈیفائن میٹرک ہے آن ایکس اس کی ٹرمز میں گیون ہے, تو ہم ڈی کو یوز کریں گے اور ڈی پرائم کی طرف موو کریں گے. تو دیکھیں جی آپ اس کے لیے کیا ہے کہ سنس ڈی از میٹرک آن ایکس, میٹرک آن ایکس ہے تو اٹ مینس کہ یہ اس کی ساری پراپرٹیز کو سیٹسفائی کرے گی, اور لاسٹ والی جو پراپرٹی ہے ٹرائنگولر انیکویلٹی وہ بھی اس کیس میں سیٹسفائی ہوگی. اوکے جی, اور یہ کس کے لیے ہوگا فار آل اینی پوائنٹس فار اینی پیئر آف ٹرپلٹ آن ایکس, کوئی بھی 3 پوائنٹس کا جو بھی ہوگا آپ کا کمبینیشن اس کے لیے یہ چیز ویلڈ ہوگی. اوکے جی, کیونکہ ڈی میٹرک ہے آن ایکس. تو دیکھیں اب آپ موو کریں اس کی طرف, جو آپ نے پروف کرنا ہے آپ کا ڈیفائن میٹرک جو ڈیفائنڈ ڈسٹینس فنکشن ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے. تو آپ نے یہ ٹرائنگولر انیکویلٹی کو ڈی پرائم کے لیے پروف کرنا ہے, اور یہ ڈی کو آپ جو ڈیفائن آلریڈی ڈیفائن میٹرک ہے اس کو یوز کریں گے. تو دیکھیں آپ دونوں طرف 1 کو ایڈ کر دیں, جسٹ ایک مینیپولیشن ہے جو آپ جسٹ پریکٹس سے آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. آپ جتنی پریکٹس کریں گے تو اس طرح کی ایکسرسائزز آپ کو اور میچور کریں گی میتھمیٹکس میں. تو دیکھیں جی یہاں پر یہ اب سچویشن ہے, آپ ادھر سے کراس ملٹیپلائی کر دیں, آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہنٹس دیکھتے جائیں آپ کہ آپ اگر کہتے ہیں 2 لیس دین 3 ہے تو اٹ مینس کہ 1 اوور 3 لیس دین 1 اوور 2 ہوگا. تو یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ A لیس دین B ہے, یہاں سے 1 اوور B لیس دین 1 اوور A ہوگا. جیسے بھی آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. تو دیکھیں جی یہاں سے 1 پلس ڈی آف ایکس زیڈ پلس ڈی آف زیڈ وائی لیس دین 1 اوور 1 پلس ڈی آف ایکس. اوکے جی, ویل دیکھیں جی نیکسٹ اب ہم کیا پروسیڈ کریں. آپ نے ایکس وائی والی ٹرم کو یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈی پرائم ایکس وائی, ڈی پرائم آف ایکس وائی یہ لیفٹ سائڈ پہ آنا چاہیے. تو مین کہ ایکس وائی والوں کو کوشش کریں کہ آپ لیفٹ سائڈ پہ لے کر جائیں اور لیس دین انکویلٹی کی ساتھ لے کر جائیں. تو دیکھیں یہاں پر یہ سچویشن ہے, تو اس کو کیسے فردر دیکھیں گے. آپ کے پاس فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ 1 اوور اے لیس دین 1 اوور بی ہے, تو یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائنس بی, اگر آپ مائنس سے دونوں طرف ملٹیپلائی کریں تو پھر مائنس 1 اوور بی لیس دین مائنس 1 اوور اے ہو جائے گا. بہت آسان ہے یہ. جیسے نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہوگا, آپ چیز دیکھیں کہ اگر 2 لیس دین 3 ہوتا ہے تو مینس کہ مائنس 3 لیس دین مائنس 2 ہوگا. تو یہی چیز ہم انالوجی یوز کریں گے. اگر اے لیس دین بی ہے تو اٹ مینس کہ مائنس بی لیس دین مائنس اے ہوگا. تو یہ اسٹیپ یہاں پر کریں گے جی ہم. یہاں سے مائنس 1 اوور 1 پلس ڈی آف
ایکس وائی میں نے کیوں کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے ایکس وائی والی ٹرمز کو لیفٹ سائڈ پر رکھنا ہے، ہمارا ٹارگٹ ہے ڈی آف زیڈ وائی. اوکے جی، ویل یہاں سے فردر دیکھیں طرف 1 ایڈ کر دیں، آپ طرف 1 ایڈ کر دیں کہ جی اب ایل سی ایم لیں آپ 1 پلس ڈی ایکس وائی مائنس 1 اوور 1 پلس ڈی ایکس آف وائی less than equal to 1 plus d of x z plus d of z y minus 1 over 1 plus d of x z plus d of z. جی سمپلیفیکیشن کرتے جائیں آپ. d of x y over 1 plus d of y less than equal to d of x z plus d of z y over 1 plus d of x z plus d of z y. کہ جی دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ تو آپ کی یہ بن چکی، لیفٹ سائڈ میں یہ جو ٹرم ہے یہ آپ کی کمپلیٹ ڈی پرائم آف ایکس وائی بن چکے. اب رائٹ سائڈ پہ آپ نے بنانا ہے. رائٹ سائڈ پر دیکھیں کہ ایک ٹیگ جس کو آپ یوز کرتے ہیں کہ اگر اے پلس بی اوور سی ہوتا ہے تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اے اوور سی پلس اے اوور سی، مین جس کو آپ پارشل فریکشن بھی کہتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر اس کو لیفٹ سائڈ کو رائٹ سائڈ کو کیا لکھ سکتے ہیں آپ؟ ڈی آف ان کو بریک کر دیں پلس ڈی آف ایکس زیڈ پلس ڈی آف زیڈ پلس آ جائے گا ڈی آف زیڈ وائی اوور 1 پلس ڈی آف ایکس زیڈ پلس ڈی آف زیڈ وائی. دیکھیں جی آپ کے پاس ایک سچویشن ہوتی ہے. نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر رائٹ سائڈ پر آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ پرائم آف ایکس وائی ہے، یہاں پر ڈی آف ایکس زیڈ آئے گا، ڈی آف ایکس زیڈ آ گیا. کہ جی اب آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پر آپ کا ٹارگٹ ہے کہ یہاں پر ڈی پرائم آف ایکس زیڈ آئے اور ادھر ڈی پرائم آف زیڈ وائی آئے. تو دیکھیں جی یہاں پر ایکسیسو کیا چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ یہاں پر کا نہیں ہونا چاہیے، ریموو ہونا چاہیے، اور اس کیس میں اس چیز کو ریموو ہونا چاہیے تاکہ آپ کے پاس ڈی آف ایکس زیڈ اوور 1 پلس ڈی آف. ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پر اس کو کینسلیشن ہوگی، کیا بن جائے گا؟ اب دیکھیں اس کی کینسلیشن ہوگی تو کیا بن جائے گا کہ ڈی آف اوور 1 پلس ڈی آف 1 پلس 1 کینسل ہو جائے گا تو ڈی آف زیڈ پلس ڈی آف زیڈ وائی اوور 1 پلس ڈی آف پلس ڈی آف وائی. کہ جی اب دیکھیں آپ کے پاس لیفٹ سائڈ پر یہ چیز بن چکی ہے، ڈی پرائم آف ایکس وائی ہے، ڈی پرائم آف ایکس وائی بن چکا ہے. رائٹ سائڈ پر آپ نے اب ڈی پرائم آف ایکس زیڈ پلس ڈی پرائم آف وائی بنانا ہے. تو دیکھیں جی یہاں پر اب اس کو بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے جی کہ آپ کو پتہ ہے اے اوور بی، اے پلس بی اوور سی ہو تو اس کو لکھ سکتے ہیں اے اوور سی پلس اوور سی. تو اس کو آپ بریک کر دیں، کیا دے گا؟ ڈی آف زیڈ اوور 1 پلس ڈی آف زیڈ پلس ڈی آف وائی. کیا دے گا جی؟ ڈی آف زیڈ وائی اوور 1 پلس ڈی آف ایکس زیڈ ڈی آف زیڈ وائی. جی دیکھیں یہاں پر جو آپ کو پروف کرنا ہے رائٹ سائڈ پر ڈی آف ایکس زیڈ پلس 1 اوور ڈی آف زیڈ ہونا چاہیے، مینس کہ یہاں پر یہ جو چیز ہے یہ ایکسیسو ہے، اور زیڈ وائی کے لیے یہ ڈی آف ایکس زیڈ دونوں کے ہیں ایکسیسو ہیں. کیا ہمارے پاس کوئی پروویژن ہے کہ اس کو ہم اگنور کر سکیں یا ریموو کر سکیں اور ان ایکویلٹی بھی چینج نہ ہو؟ تو دیکھیں جی یہ چیز پاسبل ہے. کیسے ہے دیکھیں آپ، جیسے کہتے ہیں اگر اے لیس دین ہوتا ہے جی ڈی اوور سی پلس ڈی، کہ اے بی ڈی یہ سارے کون سے ہیں جی؟ یہ پازیٹیو ریئل نمبرز ہوں. پازیٹیو ریئل نمبرز ہوں تو اگر ان میں سے کسی کو یہاں سے ریموو کر دیں تو انیکویلٹی پہ کوئی فرق نہیں آتا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ 2 جون سا ہوتا ہے وہ لیس دین ہوتا ہے جی 2 اوور 3 پلس 4 سے. اب کہتے ہیں جی کہ 1 اگر لیس دین ہوتا ہے 4 اوور پلس 1 سے، 2 پلس 1 سے اگر لیس ہے 4 اوور 2 پلس 1 سے، تو یہ ان سے آپ کسی کو بھی ریموو کر دیں، یا 1 کو کریں یا 2 کو کریں ڈینومینیٹر سے، تو آپ دیکھیں گے کہ 1 پھر بھی لیس دین رہے گا 4 اوور 2 سے یا 4 اوور 1 سے. تو یہی آپ نے اینالوجی یہاں پر یوز کرنی ہے. ایک کیس میں ہم ادھر سے ریموو کر دیں گے ڈی آف زیڈ وائی کو، اور ایک کیس میں ہم ریموو کر دیں گے ڈی آف ایکس زیڈ کو. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ میں نے جو اینالوجی دی ہے
یہ ریفرنس دیا ہے تو یہ اس میں فٹ بیٹھتا ہے کیونکہ یہ سارے پازیٹیو نمبرز ہیں، اور پازیٹیو نمبرز کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ ڈینومینیٹر سے یہ اگر کوئی چیز موو کریں، اسکپ کریں، اگنور کریں تو انیکوالٹی پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. تو یہی چیز ہم نے یہاں پر یوز کرنی ہے. اس امپلائز دیٹ کہ ڈی آف وائی سین ہو جائے گا ڈی آف ایکس زیڈ اوور 1 پلس ڈی آف زیڈ پلس ڈی آف وائی اور 1 پلس ڈی آف. یہ ہم نے ان کو ریموو کر دیا. دیکھیں جی یہاں سے یہ چیز اب آپ کی وہ پروف ہو گئی کہ ڈی پرائم آف ایکس وائی یہ ساری چیز ڈیفائن ہے ڈی آف ایکس زیڈ کی فارم میں، اور یہ ڈی آف وائی کی فارم میں ڈی پرائم آف زیڈ وائی. تو دیکھیں یہ ہمارے پاس میٹرک اسپیس پروو ہو گئی کہ ایک میٹرک ان ٹرمز ایک ڈسٹنس فنکشن اگر ان ٹرمز آف اندر ڈسٹنس فنکشن گیون ہو اور اندر ڈسٹنس فنکشن آلریڈی میٹرک ڈیفائن کر رہا ہے آن اینی سیٹ، تو جون سا ہے یہ بھی اس کیس میں پروف ہو رہا ہے کہ ڈی پرائم بھی ایک ٹرائنگولر انیکوالٹی کو سیٹسفائی کر رہی ہے. تو اٹ مینس کہ ڈی پرائم along with set x so a metric space so a metric ایک میٹرک اسپیس ہوگا. نیکسٹ ٹائم ہم کسی اور میٹرک اسپیس کے ساتھ ڈسکشن کنٹینیو کریں گے.